السلام علیکم، کلاس 8۔ آج ہمارا سبق ہے زعفران۔ زعفران ایک ایسا پھول ہے جو قدیم دور سے کشمیر میں ہی پایا جاتا ہے۔ کالی داس سنسکرت کا ایک قدیم شاعر رہا ہے، اس نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ زعفران کی تعریف کی ہے، اور سنسکرت کا کوئی بھی طالب علم کالی داس کو نہیں بلا سکتا ہے۔ زعفران کے حسن نے شاعروں، ادیبوں کو، مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ تو زعفران کے کھیتوں کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی لغت میں یہ لکھیں وہ مقام جہاں دور دور تک زرد پھول ہوں یا زرد فصل کھڑی ہو۔ دوسرے معنی یہ بھی لکھیں کہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی ہے، یعنی خوشی ملے۔ مشہور ہے کہ زعفران کے کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے۔ کشمیر میں زعفران زار کو ہنسی مذاق کی محفل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملکی فوجیوں نے اس کے حسن کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسکندر اعظم کے یونانی فوجیوں نے جب کشمیر کی وادی میں زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ خوبصورت پھولوں میں اپنے فوجی فرائض بھول بیٹھے اور زعفران کے پھولوں کے خوبصورت رنگوں میں فطرت کی انگڑائی تماشا دیکھنے لگے۔ ابو الفضل نے آئین اکبری میں زعفران کی عجیب تعریفیں کی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اکتوبر نومبر میں سری نگر سے کچھ دور پامپور زعفران کے کھیتوں کی خوبصورت دیکھنے کی چیز ہے۔ پامپور کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے۔ زعفران کے پھولوں پر جب چاند کی دلاویز روشنی پڑتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بھیجتا ہے تو بس یہی زمین ہے۔ اس کی پتیوں پر نیا رنگ، نئی کیفیت ہوتی ہے۔ زعفران کو بادشاہوں کا پھول بھی سمجھا گیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی تخلیق میں محنت کش طبقے کا لہو شامل ہے۔ یونانیوں کے یہاں زعفران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے یہاں بھی زعفران کے تلے کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ زمانے قدیم میں زعفران کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زعفران کو کشمیر راجہ بھی کہا جاتا ہے۔ زعفران کی خوشبو سے یونان کے دربار، تھیٹر اور ہال مہک اٹھتے تھے۔ کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف دواؤں میں زعفران کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ ان دنوں کشمیر اور اسپین کے لوگ اپنے کھانوں میں زعفران کا استعمال کرتے تھے۔ انگلینڈ میں بھی 18ویں صدی میں اس کی کاشت شروع ہوئی۔ زعفران کی کاشت ایک مستقل فن ہے۔ اس کی کاشت کے لیے ایک خاص قسم کی ڈھلوان زمین درکار ہے، یعنی اونچی نیچی۔ جولائی اور اگست میں بیج کے بلب ڈالے جاتے ہیں۔ ایک بار ڈالنے کے بعد تقریباً 14 برس تک اس پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اکتوبر میں پھول نکل آتے ہیں، پھر ایک خوبصورت باغ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ دھوپ میں زعفران کے پھول چن کر سکھائے جاتے ہیں اور پھر مختلف قسم کے زعفران تیار ہوتے ہیں۔ شاہی زعفران، مونگر، لچھا وغیرہ اس کی قسمیں ہیں۔ ہندوستان میں ہر قسم کے زعفران کی مانگ ہے۔ بڑھتی ہوئی اس مانگ کی وجہ سے کشمیری زعفران کی تجارت بڑھتی جا رہی ہے۔ کشمیر میں زعفران کی کاشتکاری کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے لیے، بڑھاوا دینے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومت نے کئی منصوبے تشکیل دیے ہیں اور ایک طویل منصوبہ نیشنل زعفران مشن کے تحت ہاتھ میں لیا ہے۔ اس امید ہے کہ جدید سائنسی طریقوں سے بھی کاشت کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور کالی داس نے اپنی نظموں میں زعفران کے حسن کو جس خوبصورتی سے بیان کیا، اس کی اصلی خوشبو تمام دنیا میں پھیل جائے گی۔ یہ اس کے الفاظ مانے جا بجا، جگہ جگہ، فراموش، بھول جانا، متوجہ، توجہ دلانا، فرائض، فرض کی جمع، لازمی کوئی کام، کاشت ہونا، کھیتی کرنا، بہشت، جنت، تخلیق کرنا، پیدا کرنا، مقدس، پاک، قدیم، پرانا، کشمیر راجہ، تھیٹر وہ بڑا ہال جہاں ڈرامہ وغیرہ پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، فن، ہنر، لغت، عرف عام میں ڈکشنری۔ یہاں پہ ہمارے کچھ سوال جواب ہیں کہ شاعر نے اپنی کتابوں میں زعفران کی جا بجا تعریف کی ہے۔ کالی داس نے اپنی کتابوں میں جا بجا زعفران کی تعریف کی ہے، اور ابو الفضل نے بھی آئین اکبری میں بڑی عجیب تعریف کی ہے۔ کس پھول کو بادشاہوں کا پھول سمجھا جاتا ہے؟ زعفران کے پھول کو بادشاہوں کا پھول سمجھا جاتا ہے۔ وادی کشمیر میں زعفران کی کاشت کہاں کی جاتی ہے؟
وادی کشمیر میں زعفران کی کاشت پامپور کے علاقے میں کی جاتی ہے۔ کس ملک میں زعفران کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے؟ یونان میں زعفران کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے۔ زعفران کی کاشت کے لیے کس قسم کی زمین درکار ہے؟ زعفران کی کاشت کے لیے ڈھلوان زمین، ایک خاص قسم کی ڈھلوان زمین درکار ہے۔ زعفران کی کاشت ایک مستقل فن ہے۔ زعفران کو بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا۔ کشمیری زعفران کی تجارت دنیا بھر میں جاری ہے۔ اکتوبر میں پھول نکل آتے ہیں۔ اس کی کاشت کے لیے خاص قسم کی ڈھلوان زمین درکار ہے۔ زعفران کے عنوان پر ایک مختصر سا نوٹ لکھیے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ غور سے سنیں گے اور یاد رکھیں گے، اور دیگر جو کام آپ کو لکھنے کا ہے تو وہ آپ لکھیں گے۔